الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیر۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام کو بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں خود بھی ان پر عمل کریں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ عمل کرنا کافی نہیں ہے، دعا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان کی پوری جدوجہد اکٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور بعض اوقات تھوڑی سی کوشش سے نتیجہ نکلاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ خدا کی مدد جو ہے شامل حال ہو تو اسباب خود فراہم ہو جاتے ہیں۔ آسان سی مثال دوں گا، دیکھیں آپ پوری ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتاب میں سے 5 سوال آتے ہیں ایگزامینیشن میں، 6 آتے ہیں، یعنی اگر حساب لگائیں تو 1000 سوالوں میں سے 5 سوال آتے ہیں۔ آپ وہاں پر اگر پوری کتاب آپ نے پڑھ لی ہے اور وہی 5 سوال نہیں پڑھے تو آپ تو پرچہ حل نہیں کر سکیں، لیکن خدا کی توفیق اگر شامل حال ہو جائے گی تو حل کر سکیں۔ اور اس کے الٹ بھی ہے، برعکس بھی ہے کہ کیا ہوا، آپ نے وہ 5 صرف سوال پڑھے، پوری کتاب کو ٹچ ہی نہیں کیا، صرف وہ 5 سوال پڑھے آپ اور وہی امتحان میں آ گئے، وہی آپ نے لکھ دیے ہیں، آپ تو اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہوتا ہے، یہ انسان کی قابلیت کا معیار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں کہ کیا کریں۔ ایک انسان کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، یہی طریقہ کار اس کا۔ تو ضروری ہے کہ خدا کی توفیق جو ہے وہ شامل حال رہے۔ توفیق اگر شامل حال نہیں ہے تو انسان کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل استعداد کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس میں صلاحیت نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے ایسے مرحلہ آئے کہ وہ زندگی کے مقابلے میں، زندگی کی دوڑ میں کامیابی کی طرف نہ بڑھ سکے۔ بس کچھ چیزیں زندگی میں ضروری ہیں، دعا ضروری ہے، والدین کی شفقت ضروری ہے، بزرگوں کی نیک خواہشات ضروری ہیں، معاشرے میں جو قابل احترام لوگ ہیں ان کی دعا ضروری ہے، تو تب جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا اپنے آپ کو دکھانے کے باوجود بھی پھر بھی انسان ناقص ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ تعلیمات اسلامی کیا ہیں اور یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوں گی، کس طرح انہیں ہمیں فالو کرنا ہے۔ تعلیمات اسلامی کے لیے 2 مین سورسز ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، قرآن اور معصومین۔ تو آج نبی کی ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور اس پر تبصرہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ دوسرے خطبے کی طرف جائیں گے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، من اسعدا الی مومن معروفا ثم اضاء بالکلام ومن علیہ فقد ابطلا صدقتہ۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، مومن کی مدد کرتا ہے، پیسے سے مدد کرتا ہے، مشورے سے مدد کرتا ہے، مال سے مدد کرتا ہے، تعلقات اپنے استعمال کر کے مدد کرتا ہے، لیکن کیا ہے، پھر اس کو اپنے کلام کے ذریعے اذیت پہنچاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ مدد کی تھی، میں نے تیرے ساتھ بھلا کیا تھا، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا، تو کیا ہے، وہ اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، احسان جتلانے کے ذریعے یا کلام کے ذریعے اذیت کرنے کے ذریعے۔ بس جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی مومن کے کسی حوالے سے، تو آپ کو خدا کے لیے مدد کرنی چاہیے، احسان جتلانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ بار بار اس کا تذکرہ کریں کہ میں نے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کیا، میں نے مشکل وقت میں تیرا ساتھ دیا۔ نہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے نا، کسی پر احسان جتلانے کی نیت ہے، تو آپ گھاٹے میں، نقصان میں۔
دنیا والے آپ کو کیا دیں گے؟ وہ خود محتاج ہیں، خود منگتے ہیں، خود عاجز ہیں، خود ناقص ہیں، تو آپ کو کیا کہاں سے عطا کریں گے؟ بس جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو خدا پر چھوڑ دیں تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من استنا الی اخی معروفا فمتنا بہی ابہت اللہ عملہ، کہ دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس پر پھر منت گزاری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ احسان جتلاتا ہے، گنتا ہے اس کو، تو اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ یعنی جو صدقہ دیا تھا، مال دیا تھا، کسی مومن کی زکوٰۃ میں مدد کی تھی، خمس میں مدد کی تھی، تو کیا اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا؟ وَثَبَّتَ وِزْرُهُ، نہ فقط اس کا عمل ضائع ہو جائے گا بلکہ گناہ اس کی گردن پہ پڑ جائے گا۔ جو آدمی گن رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے۔ آئمہ اطہار کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی کسی غریب کی مدد کرنے جاتے تھے نا تو اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں جاتے تھے، پہلے دن کو نہیں جاتے، کسی کو پتہ چلے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے امام زین العابدین سے سوال کیا، امام زین العابدین کے کندھے پر آٹا انہوں نے رکھا ہوا تھا، کہیں جا رہے تھے، تو شخص نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں مولا؟ تو کہنے لگے کہ میں کسی سفر پر جا رہا ہوں، یہ سفر کا سامان میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا رہا ہوں۔